اپریل کی ایک چمکیلی اور خوشگوار صبح تھی۔ اسد کو شاید اس لیے بھی زیادہ خوشگوار لگ رہی تھی کہ وہ آج ہی انٹر کے امتحانات دے کے فارغ ہوا تھا۔ اب 1.5-2 ماہ کے لیے فراغت ہی فراغت تھی۔ اس نے صبح کی تازہ ہوا میں چند گہرے سانس لیے اور مٹی کی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اس کی نگاہ چچا کے صحن کی طرف اٹھ گئی۔ شمیم کا رخ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ وہ انگڑائی لے رہی تھی۔ اس وقت اسد کو پتہ چلا کہ وہ جوان ہو چکی ہے۔ اسد کی نگاہ چند سیکنڈ تک بے اختیار اس کی طرف اٹھی رہی، پھر اس نے نگاہ کو کھینچ تان کے واپس سیڑھیوں پہ مرکوز کیا اور چھت پہ چلا آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شمیم اسے نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے، مگر اس کی نظر سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن نازو کو زور سے پکار کے بولی، اوے نازو، جلدی سے آؤ، دیکھو انڈے میں سے بچہ نکل آیا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وہ شمیم کی طرف متوجہ ہوا اور جل کے بولا، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انڈے میں سے بچہ ہی نکلتا ہے، پوری مرغی تو نہیں نکل آتی نا؟ نان سینس، پوری مرغی بھی نکل آتی تو میں اتنی حیران نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہوں۔ یہ جو بچہ نکلا ہے نا، بڑا پڑھاکو قسم کا ہے، نکلتے ہی انگریزی کے لفظ بول رہا ہے۔ اتنے میں 10 سالہ نازو بھی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ باجی کہاں ہے بچہ؟ وہ مرغیوں کے ڈربے میں جھانکتے ہوئے بولی۔ شمیم نے کہا، پورے 45 دن بعد نکلا ہے بھائی، بہت گھبرایا ہوا ہے، نکلتے ہی تازہ ہوا میں سانس لینے چھت پہ چلا گیا ہے۔ بات نازو کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے چھت پہ اسد کو دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ اتنے میں امی بھی صحن میں آ گئی، انہیں ذرا کم سنائی دیتا تھا۔ وہ بولی، ہائے ہائے، کیا شور مچا رکھا ہے تم دونوں نے، کس کا بچہ گم ہو گیا؟ بچہ گم نہیں ہوا، مل گیا ہے امی جان، شمیم نے بڑی ادا سے جواب دیا۔ 1.5 مہینے پہلے کتابیں لے کے کھیتوں میں پڑھنے گیا تھا، آج واپس آیا ہے۔ ماں باپ تو خوشی سے نہال ہو رہے ہیں۔ کھیتوں سے کیا توڑنے گیا تھا؟ امی نے کان کے پیچھے ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ بھنڈی توری توڑنے گیا تھا، شمیم نے کہا۔ پھر ایک دم اسد سے مخاطب ہو کے بولی، بھنڈی توری سے یاد آیا، یہ تمہاری صحت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے اسد؟ زچ ہو کے اسد چھت سے نیچے آ گیا، کمرے میں چلا گیا۔ دانت پیس کے اس نے شمیم کے الفاظ بڑبڑانے والے انداز میں دہرائے، بھنڈی توری سے یاد آیا تمہاری صحت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ صبح سویرے خوشگوار موڈ کو شمیم اور نازو نے برباد کر دیا تھا۔ شمیم کو تو جیسے ہر وقت اس سے پیچ ڈال کے رکھنا تھا، کسی نہ کسی بہانے چھیڑ چھاڑ جاری رکھتی تھی۔ شہر سے بہت دور دیہاتی آب و ہوا میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہاں اسد اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد محمد حیات زمینداری کرتے تھے۔ 2 مربع زمین تھی، ایک مربع ٹھیکے پہ دے رکھا تھا، دوسرے مربع پہ کھیت مزدوروں کے ذریعے کاشت کرواتے تھے۔ گزر بسر ہو رہی تھی۔ اسد کے چچا شوکت صاحب ساتھ والے گھر میں رہتے تھے۔ دراصل 3-4 سال پہلے تک یہ ایک ہی وسیع حویلی تھی، بعد ازاں درمیان میں دیوار ہو گئی۔ بہرحال یہ دیوار صرف زمین پر تھی، دلوں میں نہیں تھی۔ دونوں گھرانوں کے افراد اب بھی ایک ہی گھرانے کی طرح رہتے تھے، صرف محمد حیات اور شوکت کی بیویوں میں تھوڑی سی چپکلش پائی جاتی تھی، مگر دیوار ہونے کے بعد یہ چپکلش بھی کم ہو گئی تھی۔ سیانے درست کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا فاصلہ بھی قربت کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح محمد حیات اور شوکت آپس میں سگے بھائی تھے، اسی طرح ان کی بیویاں بھی سگی بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ خاتون خانہ اپنی عملداری میں مداخلت برداشت نہیں کرتی، چاہے مداخلت کرنے والی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں بہنوں کے سلسلے میں یہ بات بھی درست ہی ثابت ہوئی تھی۔ اسد کے والد کے برعکس شمیم کے والد نے اپنے حصے کی بیشتر زمین بیچ ڈالی تھی اور چاولوں کے 2 شیلر لگا لیے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ اچھا رہا۔ اب ان کی مالی حالت اپنے بڑے بھائی کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ دونوں بھائی ہر معاملے میں صلاح مشورہ کرتے تھے۔ شوکت اپنے بڑے بھائی محمد حیات کو اکثر مشورہ دیتا رہتا تھا کہ وہ بھی کچھ زمین کا حصہ بیچ ڈالیں اور چاولوں کا کاروبار شروع کرتے۔ جواب میں محمد حیات بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جب بندہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نئے کام میں ٹانگ نہ پھنسائے اور جو کچھ ابھی تک کرتا آ رہا ہے وہی کرتا رہے۔ اسد وغیرہ کل 4 بہن بھائی تھے۔ 2 بڑی بہنیں بیاہی جا چکی تھیں، ایک اسد سے چھوٹا بھائی تھا، وہ شمیم کی چھوٹی بہن نازو سے کچھ ہی بڑا ہوگا، یعنی اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ اولاد کے معاملے میں شوکت اپنے بڑے بھائی محمد حیات سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کا بڑا بچہ پیدائش کے صرف 2 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، شمیم جو 16 سال کے لگ بھگ تھی اور میٹرک کا امتحان دے چکی تھی، نازو جس کی عمر 9-10 سال تھی اور وہ 4تھی جماعت کی طالبہ تھی۔ نازو کی پیدائش کے وقت شوکت کی بیوی سلطانہ بیگم کافی بیمار ہو گئی تھی۔ زچگی کی کچھ پیچیدگیوں کے سبب ڈاکٹروں کو سرجری کرنا پڑی۔
उस सर्जरी के नतीजे में सुल्ताना बेगम आइंदा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। शमीम वालदैन की बड़ी लाडली थी, ख़ास तौर से वालिद की। दूसरी तरफ असद भी लाडला था। शमीम और असद इकट्ठे खेल कूद के जवान हुए थे। आपस में उनका मेल जोल बिल्कुल बहन भाइयों जैसा था। ख़ास तौर से असद तो इस मामले में बिल्कुल सीधा था। वो एक तरह से शमीम को बहन ही समझता था। बहन और कज़न के दरमियान जो मुहीन सा फ़र्क होता है वो उसकी निगाहों से बिल्कुल ओझल था। शमीम के साथ तू तकार करता, हाथापाई, कुश्तियाँ करना उसका मामूल था। इस धींगा मुश्ती में कभी कभी नाजो और अली भी शामिल हो जाते थे। घर में खूब उधम मचता, घर के बड़े चीखते रह जाते, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती थी। 2-3 साल पहले जब असद ने कद काट निकाला और शमीम ज़रा बड़ी बड़ी नज़र आने लगी तो असद की वालिदा ने 1-2 दफ़ा असद को टोका कि वो इस तरह शमीम से हाथापाई ना किया करे, अच्छा नहीं लगता। मगर ये बात असद के सर के ऊपर से गुजर गई। शायद उसकी वजह ये थी कि उसका जहन देही आबो हवा की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा था। उसके लिए शमीम, नाजो, अली सब बहन भाई ही थे। जब असद की वालिदा ने देखा कि उसकी बात का असद पे कोई असर नहीं हुआ और ना ही असद के रवैये में कोई झिझक नमूदार हुई है, तो उन्होंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर लिया और समझ लिया था कि अभी बच्चों की सोच बचकाना ही है। उस रोज़ सुबह सवेरे असद ने शमीम को अपने घर के सहन में अंगड़ाई लेते देखा था और उसे अंदाज़ा हुआ था कि अब वो बड़ी हो गई है। ये ख्याल 2-3 रोज़ असद के जहन से चिपका रहा, लेकिन फिर यूँ गायब हुआ जैसे धूप पड़ने पे औस हरी हरी घास पे से ओझल हो जाती है। एक बार फिर वही छेड़छाड़, वही धींगा मुश्तियाँ शुरू हो गई थी। क्रिकेट असद का पसंदीदा खेल था। उस छोटे से गाँव नुमा कस्बे में इस शौक़ के फैलने फूलने का ऐसा कोई ख़ास ज़रिया नहीं था। बस स्कूल की एक छोटी सी टीम थी जिसमें मैट्रिक तक असद खेलता रहा। अभी भी कस्बे से बाहर खुले मैदान में अक्सर कस्बे के लड़के शलवारें कमीज़ें पहन के खेल जमाते थे। असद भी ऐसे मौक़ों पे ज़रूर शामिल होता था। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, लिहाजा कस्बे के मैदान में अब कम ही लड़के नज़र आते थे। शौक़ पूरा करने के लिए असद घर के आंगन में चौके छक्के लगा लिया करता था। इस धुआंधार खेल में शमीम, नाजो, अली, पड़ोस के 1-2 बच्चे भी शामिल हो जाते। सहन में दीवार हो जाने के बावजूद दोनों घरों के आंगन काफ़ी वसी थे। शमीम के घर वाले आंगन में तो बाकायदा घास भी मौजूद थी और ग्राउंड की सी शक्ल बन गई थी। ये घरेलू क्रिकेट आमतौर से शमीम के घर पे ही हुआ करती थी। असद अच्छी बैटिंग कर लिया करता था। शमीम और अली ज़ोर लगा लगा के रह जाते। शमीम के रुखसार बॉलिंग की मुशक्क़त की वजह से आग की तरह दहकने लगते, मगर असद आउट नहीं होता था। आखिर जब वो देखता कि शमीम और अली रोहान से हो रहे हैं और अब किसी भी वक्त नाजो समेत वॉकआउट कर जाएंगे, तो फिर वो जानबूझ के शमीम की किसी गेंद पे आउट हो जाता और मुखालिफ खिलाड़ियों को फिर से खेल में वापस ले आता। उस रोज़ भी चचा के घर में ऐसी ही धमा चौकड़ी मची हुई थी। बाकायदा मैच हो रहा था। असद, नाजो और पड़ोसियों का बच्चा तोती एक तरफ थे, जबकि शमीम, अली और दूसरा बच्चा पप्पू दूसरी तरफ थे। ऐसे मैचों में तय होता था कि असद बाएं हाथ से बैटिंग करेगा। इसके बावजूद उसे आउट करना सबके लिए मुश्किल हो जाता था। अमूमन वो अपनी मर्जी से ही आउट हुआ करता था। बहरहाल उस रोज़ वाकई मैच फंस गया था। शमीम ने दुपट्टा कमर से बांध के, बालों को अच्छी तरह जूड़े में कस के, इतने जोश में बॉल फेंके कि चौथे ही बॉल पे असद साफ आउट हो गया। बस एक लम्हे की चूक हुई थी उससे। पता नहीं वो क्या देखने लग गया था कि शमीम की फेंकी हुई गेंद उसके बल्ले के नीचे से गुजर गई। असद ने बेहतीरा शोर मचाया कि ये वट्टा गेंद है, नो बॉल है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुखालिफ टीम ने उसकी एक नहीं चलने दी और उससे बैट छीन के बाकायदा धक्के मार मार के चारपाई पे गिरा दिया। चारपाई पे चाची ने सुरख मिर्चें सूखने के लिए डाल रखी थी। असद चारपाई पे गिरा तो चाची ने बावर्ची खाने से दुहाई दी, हाय सारी मिर्चों का सत्यानाश कर दिया, इतने बड़े बड़े दहूश हो गए हैं, फिर भी ना अकल है ना तमीज़, कोई घरों में भी इस तरह थरथल्ली मचाता है क्या? मिर्चों पे गिरने से असद के हाथ बुरी तरह से रगड़े गए थे। वो हथेलियाँ मलते हुए बोला, चाची जान, बच्चे खेलें कूदें तो घर में थोड़ी सी रौनक रहती है। हाय हाय, तो सारी रौनक हमारे ही मुकद्दर में क्यों लिखी हुई है? कभी अपने घर के सहन में भी रौनक लगा लिया करो। जाओ लेके जाओ इनको अपने सहन में। चची जान, अब मैं क्या अर्ज़ करूं, दरअसल आपको इस खेल के असूलों का पता नहीं है। जब एक बार मैच शुरू हो जाए तो फिर मैदान किसी सूरत बदला नहीं जा सकता। बाकी खिलाड़ियों ने भी असद के मौक़िफ़ की पुरजोर हिमायत की। चाची बोली, अच्छा आज आ लेने दो भाई साहब को, तुम सबकी शिकायत लगा के ही रहूंगी। फिर वो बुड़बुड़ाती हुई अंदर कमरे में चली गई।
ایسی دھمکیاں تو وہ لوگ روزانہ دن میں کئی بار سنتے تھے۔ بہرحال شکایت کبھی کبھار ہی لگتی تھی۔ میچ پھر سے شروع ہو گیا۔ آخری باری شروع ہوئی تو اسد کی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے پورے 20 اسکور درکار تھے۔ چوکے کی باؤنڈری صحن کی وہ دیوار تھی جہاں دروازہ لگا ہوا تھا۔ اب اس دیوار کے سامنے بیٹھ کے مائی نورا نے کپڑے دھونے شروع کر دیے، لہٰذا وہ باؤنڈری بیکار ہو گئی۔ اسد کو اب دوڑ کے ہی اسکور بنانے تھے۔ علی نے وکٹ سے 4 گز آگے آ کے ایک زوردار گیند کروائی۔ اسد نے اسے گلی کی پوزیشن کی طرف کھیلا کیونکہ اس طرف کوئی فیلڈر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جو ہی وہ اسکور لینے کے لیے دوڑا اس نے دیکھا کہ صحن میں پڑے اوپلوں کے ڈھیر کے پیچھے سے فیلڈر برآمد ہو گیا۔ یہ پپو تھا اور وہ ڈھیروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایسی چالاکیاں شمیم کرتی ہی رہتی تھی۔ پپو صاحب نے گیند پکڑ کے اسد کو رن آؤٹ کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسد اور اس کی ٹیم 15 رنز سے میچ ہار گئے تھے۔ بہت غدر مچا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ضابطہ اخلاق کو ایک طرف رکھ کر سخت چیخو پکار کرنے لگے۔ علی اسد کی گردن سے لٹک گیا۔ شمیم اس سے بیٹ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد اس دھوکہ دہی پہ سراپہ احتجاج تھا، جبکہ مخالف ٹیم کی متفقہ رائے تھی کہ وہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ شمیم کے ساتھ ہاتھا پائی کے دوران اسد ایک دم سکتے کی سی حالت میں رہ گیا۔ بیٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی مزاحمت ایک دم ختم ہو گئی۔ اس کا ہاتھ جیسے ہزاروں وولٹ کے برقی تاروں سے چھو گیا تھا۔ اپنے گھر واپس آ کے اور کمرے میں بیٹھ کے وہ دیر تک سوچتا رہا، ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو سینکڑوں بار اس کے جسم کو چھوا تھا، پھر آج ایسی کیا بات تھی؟ آج بھی تو شمیم کے بدن کا ایک حصہ ہی اس کے ہاتھوں سے مس ہوا تھا، پھر یہ بجلی سی بدن میں کیوں کوندی تھی؟ اور یہ بجلی صرف اسد نے ہی محسوس نہیں کی تھی، اس کا اثر اسد کو شمیم کے چہرے پہ بھی نظر آیا تھا۔ ایک رنگ سا شمیم کے سرخ و سفید چہرے پہ لہرایا تھا۔ یہ رنگ عجیب سا تھا، نہ اس کے رخساروں کی طرح سرخ تھا، نہ اس کی آنکھوں کی طرح سیاہ تھا، نہ اس کی گردن کی طرح دودیا تھا، اور نہ ہونٹوں کی طرح گلابی تھا۔ یہ ایک مختلف سا رنگ تھا جو اس سے پہلے کبھی شمیم کے خوبصورت چہرے پہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ شمیم نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔ یہ ڈگری کالج اسی قصبے کے اندر ہی واقع تھا۔ اسد انٹر کے امتحان میں واجبی نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ اس نے BA میں داخلہ لے لیا۔ وہ بس پڑھائی برائے پڑھائی کر رہا تھا۔ پڑھائی سے کہیں زیادہ دلچسپی اسے کرکٹ سے تھی۔ ڈگری کالج میں بھی کرکٹ کی بری بھلی ٹیم موجود تھی۔ اسد اس کا کپتان بن گیا۔ نزدیکی قصبات اور دیہات کی ٹیموں سے ان کے میچز وغیرہ ہوتے رہتے تھے۔ اسد کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے کئی میچز شادپور کی ٹیم نے جیتے تھے۔ کامیابی شوق کو مہمیز کرتی ہے۔ اسد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کھیل میں اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی اور پڑھائی میں کم ہو رہی تھی۔ کھیل کود کی وجہ سے اسد کا جسم اب اور توانا اور مضبوط ہو رہا تھا۔ قد 6 فٹ کے لگ بھگ ہو چکا تھا۔ سینہ کشادہ، کلائیاں چوڑی تھیں۔ دیہاتی آب و ہوا اور خالص خوراک نے اس کے جوان خون میں ایسی توانائی بھر دی تھی کہ جسم میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی توجہ کھیل کی طرف تھی، لہٰذا یہ غیر معمولی توانائی اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی۔ کھیل جہاں اس کے جسم کی فالتو توانائی کو اپنے اندر جذب کرتا تھا، وہیں اسے روحانی سکون بھی دیتا تھا۔ اسد کے روزمرہ معاملات بڑے لگے بندھے سے تھے۔ وہ شادپور کی سہانی صبحوں، پرسکون دوپہروں اور رنگین شاموں کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے والد صاحب اسے جگا دیتے۔ اس وقت گلی سے گزرنے والے مویشیوں کی گھنٹیاں اسد کے کانوں میں گونجتی۔ پرندوں کی چہکار باب شرفو کے باغ سے لے کے قصبے کے آخری کنارے تک سنسناتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایک اور آواز جو ہمیشہ اسد کے کانوں میں پڑتی، وہ دودھ بلونے کی آواز تھی۔ اس کی والدہ چاٹی میں مدھانی ڈال کے ڈوری کو مخصوص انداز میں حرکت دیتی، ساتھ ساتھ ان کے ہونٹ ہلتے رہتے۔ یقیناً وہ کوئی وظیفہ ہی پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اسد قصبے کے میدان میں چلا جاتا۔ وہاں کچھ نوجوان اور لڑکے بالے موجود ہوتے۔ وہ مل کے دوڑ لگاتے، پھر اینٹوں کی وکٹیں کھڑی کر کے کچھ دیر کرکٹ کھیلتے۔ گھر واپس آ کے اسد نہاتا، دیسی گھی کے پراٹھوں اور دیسی انڈوں کا دیسی ناشتہ کر کے چائنا کے 12 گراری والے سائیکل پر کالج کی راہ لیتا۔ کالج تقریباً 8 میل دوری پہ شیخو پورہ میں واقع تھا۔ سائیکل پہ روزانہ یہ 16 میل کا سفر اسد کے لیے اضافی ورزش کا ذریعہ تھا۔ اگر کوئی میچ وغیرہ ہوتا تو اسد کی واپسی شام کے بعد ہوتی، ورنہ وہ سپہر تک شادپور واپس آ جاتا تھا۔
اس کے بعد وہ زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتا تھا۔ جس دن شمیم سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے اسد کے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑا تھا، اس دن کے بعد سے اسد نے شمیم کے رویے میں ایک جھجک سی محسوس کی تھی۔ وہ جو کلانچے بھرتی ہوئی ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کے گھر میں گھس آتی تھی اور ناک میں دم کر دیتی تھی، اب قدرے کم آنے لگی تھی۔ اس کے رویے میں بھی تھوڑی سی شائستگی داخل ہو گئی تھی۔ بہرطور نوک جھونک اور تو تکرار تو اسی طرح جاری و ساری تھی۔ ایک دن شمیم گھر میں آئی تو اسد کی والدہ کی طبیعت ذرا خراب تھی۔ اسد نے اگلے روز میچ پہ جانا تھا۔ اس کی سفید قمیض اور پتلون غسل خانے میں اندھلی پڑی تھی۔ اسد کی والدہ نے شمیم سے کہا، چل تو آ گئی ہے تو ایک کام کر، تیرے بھائی کی قمیض پتلون غسل خانے میں پڑی ہے، دوپہر سے میرے کان کھا رہا ہے، تو ذرا صابن لگا کے دھوپ میں پھیلا دے۔ شمیم نے شرارت سے اسد کی طرف دیکھا۔ تائی جی، اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو اکیلے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب سے آپا سلمہ کی شادی ہوئی ہے سارا بوجھ آپ پہ پڑ گیا ہے، اب تو اس گھر میں کچھ ہو جانا چاہیے۔ اسد نے گھور کے شمیم کو دیکھا اور وہ منہ چڑھا کے غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ اچانک اسد کو یاد آیا کہ اس کی گھڑی بھی پتلون کی جیب میں ہے۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ شمیم کہیں گھڑی گرا نہ دے۔ وہ گھڑی لینے غسل خانے کی طرف گیا۔ شمیم کو اس کی آمد کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ غسل خانے کی کھڑکی سے اس کی نگاہ شمیم پہ پڑی۔ وہ اسد کے پسینے میں بھیگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں کو سونگھ رہی تھی۔ اوئے، یہ کیا کر رہی ہے شمیم کی بچی؟ اسد نے اچانک زور سے کہا تو شمیم بری طرح سے چونک گئی۔ اس نے گڑبڑا کے اسد کی طرف دیکھا، مگر پھر فوراً سنبھل کے کہنے لگی، توبہ توبہ، اتنی بو، لگتا ہے کیا لگتا ہے؟ جواب دینے سے پہلے وہ غسل خانے سے نکلی اور ایک دم بولی، لگتا ہے قمیض میں چوہے مرے ہوئے ہیں۔ اسد اس کی طرف جھپٹا، مگر وہ پہلی برآمدے کے قریب کھڑی تھی، دوڑ کے برآمدے میں پہنچ گئی اور وہاں سے صحن میں نکل آئی۔ اب اسد کی والدہ سامنے ہی موجود تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ اسد کی دست برد سے بالکل محفوظ تھی۔ کچھ دیر بعد اسد نے دیکھا کہ وہ نل کے پاس بیٹھی اس کے کپڑے دھو رہی تھی، گاہے بگاہے اپنی ناک کو چٹکی سے بند کر کے بڑا برا سا منہ بناتی، جیسے یہ ظاہر کر رہی ہو کہ بو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ اگلے روز وہ میت کا ایک سوال پوچھنے کے لیے اسد کے پاس آ گئی تو اسد کمرے میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں آئی کم ان سر، وہ بڑی ادا سے بولی۔ خبردار، باہر ہی رکو ورنہ بو سے تمہارا دماغ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بو؟ کیسی بو؟ وہ شاید کل کی بات بھول چکی تھی۔ مرے ہوئے چوہوں کی بو جو میرے کپڑوں میں سے آتی ہے۔ وہ اس کی طرف توجہ کیے بغیر اخبار پڑھتا رہا۔ اوہو، تو جناب کو کل کی بات کا غصہ ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ اسد نے اخبار ایک طرف پھینک دیا، دایاں بازو موڑ کے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ بھائی اس وقت تو مجھے معاف کر دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے، شام کے بعد آنا پھر بتا دوں گا۔ اس کے سر میں واقعی درد تھا۔ سر میں خشکی جو اتنی ہے، درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ بے تکلفی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو اس خشکی کو، مجھے ذرا سونے دو۔ خشکی چھوڑنے سے نہیں جاتی، علاج کرنے سے جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہارے سر میں خالص سرسوں کا تیل لگاتی ہوں، کل ہی ابا جی لے کے آئے تھے۔ اسد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر گئی اور تیل کی بوتل لے آئی۔ ذرا دیر بعد وہ اس کے سرہانے بیٹھی بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن اسد کے کانوں میں گونجنے لگی اور اس کی پوروں کا نازک لمس اسد کی کھوپڑی کو ٹھنڈک دینے لگا۔ اسد کی والدہ علی کو لے کے حکیم صاحب کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ابا جی ابھی ڈیرے سے نہیں آئے تھے۔ وہ اور شمیم دونوں گھر میں اکیلے تھے، لیکن اسد کے لیے اس اکیلے پن میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہے تھے۔ شمیم اس سے پہلے بھی اسی طرح بڑی اپنائیت سے اسد کے کام کیا کرتی تھی۔ وہ مزے لیتا رہا اور وہ اس کے سر کی مالش کرتی رہی۔ ویسے میں نے کل مذاق میں جو بات کہی تھی وہ غلط بھی نہیں ہے، شمیم بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تائی جی پہ کام کا بڑا بوجھ ہے، بیچاری اٹھتی بیٹھتی ہائے ہائے کرتی ہیں، بایاں گھٹنا تو کبھی کبھی جام سا ہو جاتا ہے۔ خیر اتنا بھی جام نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو، اسد نے کہا۔ ویسے تم ان کے ساتھ ہاتھ شاتھ بٹاتی رہتی ہو اور تمہیں بٹانا بھی چاہیے، بیٹیاں ہوتی کس لیے ہیں؟ لیکن جب میں نہیں ہوں گی پھر دیکھا جائے گا، اسد نے بات کی تہہ تک پہنچے بغیر کہا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی، پھر ایک دم چہک کے بولی، ہم مسلمانوں کی یہی تو خوبی ہے، اس وقت سوچتے ہیں جب لاٹھی سر پہ پڑتی ہے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی کومل انگلیاں
बदस्तूर असद के तेल से चुपड़े हुए बालों में गर्दिश कर रही थी। असद के सर का दर्द जाता जा रहा था। उसे नींद सी आने लगी। अचानक बैरूनी दरवाजे पे खटपट सुनाई। बालों में गर्दिश करती हुई उंगलियां ठठक सी गईं। लगता है ताई जी आ गई। ओहो, आ गई हैं तो क्या हुआ, तुम मालिश तो पूरी करो। नहीं, अब मैं जाती हूँ, वो उठते हुए बोली। असद की समझ में उस वक्त भी ये बात नहीं आई कि रवैये की ये तब्दीली कुछ मानी रखती है। जब दरवाजे पे खड़खड़ाहट सुन के बालों में गर्दिश करती हुई उंगलियां रुक जाती हैं तो वो चचाजाद बहन की नहीं, सिर्फ चचाजाद की उंगलियां होती हैं। असद के रोकने के बावजूद वो बाहर निकल गई। उन्हीं दिनों असद की एक फुफ्फो के बेटे की शादी आ गई। बारात साथ वाले गांव में जाना थी। देही इलाकों में शादी ब्याह और मेले ठेले की खुशियों को खूब एंजॉय किया जाता है। अब्दुल्ला की शादी की तैयारी भी कई हफ्ते पहले शुरू हो गई थी। अब्दुल्ला लड़कपन से असद का दोस्त भी था। उसे भी क्रिकेट खेलने का शौक था। हाँ, इतना नहीं था जितना असद को था। दरहकीकत देही इलाकों में क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल वगैरह खेले जाते हैं। अब्दुल्ला का घर शादपुर के दूसरे सिरे पे वाक़या था। शादी की तैयारी के सिलसिले में असद और घर के दीगर अफराद अक्सर फुफ्फो के घर आते जाते रहते थे। उस दिन मेहंदी की रस्म थी। असद अपने कमरे में बैठा था, अपने बल्ले की मुरम्मत कर रहा था। बल्ले को ग्लू वगैरह लगा के और डोरी के ज़रिए अच्छी तरह बांध के वो छत पे धूप में रखने के लिए चला गया। छत पर से अचानक उसकी निगाह शमीम और नाज़ो पे पड़ी। दोनों शादी वाले घर जाने के लिए तैयार थी। शमीम ने गुलाबी वेलवेट का बड़ा प्यारा सूट पहन रखा था। पाँव में हम रंग सैंडल थे। बाल बड़े ढीले ढाले अंदाज में बांधे गए थे। छोटी नाज़ो भी खूब सजी बनी थी। दोनों कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। चीज़ें इधर से उधर फेंकी जा रही थीं। इसी दौरान शमीम की निगाह असद पे पड़ गई। असद ने चमकीले कपड़े की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। ऊपर बोस की रंग की वास्केट थी। असद को देख के शमीम ने तारीफ़ी अंदाज में सर हिलाया। उसके अंदाज में ऐसी बेसाख्तगी थी कि असद मुस्कुराए बगैर ना रह सका। नाज़ो की बच्ची, कहाँ रखी है लिपस्टिक? शमीम एक बार फिर चीख के बोली। बाजी, कसम से ये सामने साइड टेबल पे रखी थी और आपने खुद रखी थी। एकदम असद को शमीम के चेहरे पे शोखी नजर आई। उसने करीब खड़ी नन्ही मुन्नी नाज़ो को अपने करीब किया और ज़ोर से बोली, चल लगा ले लिपस्टिक। कैसे बाजी? मेरे होंठों से। बात नाज़ो की समझ में आ गई थी। उसने हंसते हुए अपने होंठ शमीम के होंठों से पेवस्त कर दिए और यूं उसकी लिपस्टिक चुरा ली। शमीम ने मुस्कुराती नज़रों से असद की तरफ देखा और फिर एकदम रुख फेर कर अपनी उंगली से नाज़ो के होंठों की सुर्खी दुरुस्त करने लगी। असद ने बल्ले को एक बार फिर चेक किया। उसे दुरुस्त जाविये के साथ धूप में रखने के बाद छत से नीचे आ गया। अभी वो आके बैठा ही था कि शमीम छम से उनकी तरफ आ गई। पीछे ही पीछे नाज़ो भी चली आ रही थी। शमीम कुछ देर इधर उधर बिला मकसद घूमती रही और ताई जी की आवाज़ें देती रही। असद ने उसे बताया कि वो बाथरूम में है। कुछ देर बाद नाज़ो, शमीम और अली सहन के एक गोशे में बैठ गए और एक दूसरे को मेहंदी लगाने लगे। कोन के ज़रिए असद खुद भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगा लेता था। वो उनके पास चला गया। ये नालायकों की टोली क्या कर रही है? उसने पूछा। बाजी मेहंदी लगा रही है, अली ने कहा। छोड़ो, इसे क्या लगानी आएगी, ये तो खुद मुझसे लगवाती रही है। लाओ मैं लगाऊं। असद ने मेहंदी की कोन शमीम से ले ली। उसने 5 मिनट के अंदर नाज़ो के हाथ पे बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बना दिए। फिर वो शमीम से बोला, चल इधर आ, तुझे भी लगाऊं। नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। ओह पागले, मुफ्त में मेहंदी लगा रहा हूँ, ला हाथ दे इधर। नहीं। ओ तू ज़्यादा छुई मुई मत बन, इधर ला हाथ। उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ दबोच लिया और बड़े इन्हमाक से उसे मेहंदी लगाने लगा। उसका सारा ध्यान मेहंदी की तरफ था, शमीम के चेहरे पे आते जाते रंगों की तरफ नहीं था। वो पहले भी 2-3 बार उसके हाथ पे मेहंदी लगा चुका था, मगर आज शमीम के हाथों में अजीब सी लर्जिश महसूस हो रही थी। उसने सर उठा के शमीम की तरफ देखा। क्या बात है, सर्दी लग रही है तुझे? हाँ, मेहंदी ठंडी होती है ना, अली ने लुकमा दिया। लेकिन ठंड लगने से माथे पे पसीना तो नहीं आता? नाज़ो ने बाजी की पेशानी पे नमी की चमक देख के कहा। कहाँ आ रहा है पसीना मुझे, खामखा में मुझे पजल कर रहे हो। शमीम ने जल्दी से माथे पे हाथ फेरा। गोया पजल होने वाली कोई बात भी है? असद ने नुक्ता उठाया। अभी तो नहीं है, लेकिन ताई जी आ गई तो क्या कहेंगी? असद ने ज़रा ध्यान से शमीम को देखा। ओए शम्मी, ये तू आजकल कैसी बातें कर रही है? लगता है तेरा कोई पेज ढीला पड़ गया है। शायद ऐसा ही है,
उसका रंग एकदम गुलाबी हो गया था। ज़रा देर बाद दरवाजे पे खटपट सुनाई दी। ये गुसल खाने का दरवाज़ा था। अम्मी जान बाहर आ रही हैं। शमीम ने एकदम अपना हाथ असद के हाथ से छुड़वाया और चौकड़ी भरती हुई सहन की तरफ निकल गई। पागल, असद ने कहा और सर हिला के रह गया। शादी वाले घर में खूब गहमा गहमी रही। मिठाई के थाल चकराते रहे, ढोलक बजती रही, लड़कियों के गीत फिजा में बिखरते रहे। अब्दुल्ला और असद पास पास ही बैठे थे। शमीम एक ट्रे में फूलों की पत्तियां रखे उनके पास से गुजरी तो अब्दुल्ला ने कहा, यार ये शम्मी काफ़ी स्मार्ट निकली है। शहर में होती तो इसका टोका ही और होता। यहाँ भी कुछ कम टोका नहीं है। चचा चची की लाडली है, हर वक्त नाक में दम किए रखती है। तुम्हारा या चचा चची का? सबका यार। यार असद, मुझे लगता है तेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। वो क्यों? बस कह दिया ना कमज़ोर है। टेस्ट करवाओगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा। इतने में लड़कियां एक बार फिर से गीत गाने लगीं। शमीम उनमें पेश पेश थी। उसने एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म का गीत छेड़ दिया। उस गीत के दौरान कई बार असद और शमीम की निगाहें मिली। शमीम की आंखों में असद के लिए जो पैगाम था वो असद की समझ में नहीं आया और आइंदा 4-5 माह तक वो उस पैगाम को समझ नहीं पाया। बहरहाल वो पैगाम मौजूद था। एक घंटी थी जो बजाई गई थी, एक खदशा था जिसको आवाज़ का रूप दिया गया था। शादी ब्याह में अमूमन मिर्च मिसाले वाले खाने खाए जाते हैं। असद की वालिदा हाजरा ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। शादी वाले दिन वो बीमार हो गई। आइंदा 2-4 रोज़ में उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और वो पूरे 1 माह के लिए बिस्तर से लग गई। पहले तो असद की बड़ी बहन रावलपिंडी से आ गई। अम्मी की देखभाल के साथ घर का कामकाज भी करती रहीं, मगर उनके बच्चे के इम्तिहानात शुरू हो रहे थे। 2 हफ्ते बाद उन्हें ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा। उनकी मौजूदगी में शमीम अक्सर घर के काम निपटा देती थी। उनके जाने के बाद ज़्यादातर जिम्मेदारी उसी पे आ गई। वो हर वक्त तुंदही से माई नूरा का हाथ बटाती हुई नजर आती। ख़ास तौर से असद के काम तो वो हमेशा ही बड़ी चाहत और तवज्जो से करती थी। आम हालात में भी उसका कमरा संवारना, उसकी किताबों को तरतीब से रखना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसकी साइकिल की झाड़ पूंछ करना, ये सब शमीम का मामूल था। कभी कभी हाजरा बीबी परेशान होकर कह उठती थी, शम्मी तुम मेरे बेटों को बिल्कुल नाकारा करके रख दोगी और ये बड़ा तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, बस खेलना है या सोना है। ऐसे में शमीम बड़े बुजुर्गाना अंदाज में कहती, ताई जान बच्चे हैं, ये इनके खेलने खाने के दिन हैं, आप क्यों परेशान होती हैं? ताई जान इधर उधर देख के आहिस्ता से कहती, अगर तेरे दिमाग में ये ख्याल है कि तू बहू बन के इस घर में आ जाएगी तो ये ख्याल दिल से निकाल दे। तेरी माँ कभी इस पे राज़ी नहीं होगी। वो तो तुझे शहर में ब्याना चाहती है किसी डॉक्टर शॉक्टर के साथ। ताई जान आप भी बस हर वक्त ऐसी बातें करती रहती हैं, शमीम मुंह बना के कहती थी। शमीम अच्छी तरह जानती थी कि ताई की अपनी मर्जी नहीं है। वो असद का रिश्ता असद की दूसरी खाला सबाहत की तरफ करना चाहती थी। वो लोग ज़िम्मेदारा करते थे, काफ़ी खुशहाल थे। खाला सबाहत भी अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बेटी मुमताज़ के साथ शादपुर आती थीं और महीना भर रहती थीं। ताई की बातों से अक्सर इस बात का इजहार हुआ था कि वो मुमताज़ को बहू बनाना चाहती हैं। असद की वालिदा की बीमारी के दिनों में शमीम का ज़्यादातर वक्त असद के घर में ही गुजरता था। वो सारा दिन काम काज करती नजर आती, साथ साथ बीमार ताई की देखभाल करती। बस कभी कभार उसकी अम्मी सुल्ताना उसका हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। कॉलेज में एक टूर्नामेंट हो रहा था। फाइनल जीतने वालों के लिए कप और 10,000 नकद इनाम था। असद की टीम ये टेनिस बॉल टूर्नामेंट जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। शाम को अक्सर असद देर से ही घर आता था। उसके आने से पहले गुसल खाने में नहाने का पानी तैयार होता, घर में पहनने वाले कपड़े अलमारी में टंगे होते। नहाते साथ ही शमीम खाना उसके सामने ला के धर देती। इसके साथ ही वो अली को भी खाना दे देती। वो अक्सर कहा करती थी कि अकेले खाना अच्छा नहीं होता। 1-2 बार असद शाम को ज़्यादा देर से आया तो उसने शमीम को मुस्तरिब और परेशान पाया, ताहम वो अपनी कैफियत का खुल के इजहार नहीं करती थी। असद महसूस कर रहा था कि वो कुछ बदल सी गई थी। बात बात पे लड़ाई झगड़ा, धींगा मुश्ती गुम सी हो गई थी। एक रोज़ बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। असद निस्बतन जल्दी घर आ गया। अब्बा जान बरामदे में नमाज पढ़ रहे थे, अली घर में नहीं था। असद की आमद का किसी को पता नहीं चला। इत्तफाकन उस रोज़ वो अपनी साइकिल भी खराबी के सबब कॉलेज ही छोड़ आया था। थोड़ी देर बाद शमीम वारिद हुई। असद ने कमरे की खिड़की में से झांका। उसने बरामदे से घर के बैरूनी दरवाजे तक 5 मिनट में 5 चक्कर लगा लिए।
اسد نے اندازہ لگایا کہ اسی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اس کی بے چینی دیکھ کے اسد کے ابا جان بولے، تم بھی بس کملی دی ہو، روزانہ اس وقت خپتی ہو جاتی ہو۔ بھائی آ جائے گا، کسی وقت دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، لیکن اب تو 8 بجنے والے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کے بولی، 1-2 بار 8:30 بجے بھی آیا ہے۔ ہاں مگر تب تو کہہ کے جاتا تھا کہ دیر سے آؤں گا۔ اچھا حوصلہ رکھ، عشاء کی نماز پڑھ لے اتنی دیر میں، آ جائے گا، یا پھر گھر چلی جا، جب آئے گا تو میں تجھے آواز دے دوں گا۔ وہ گھر نہیں گئی تھی، وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ کے علی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی۔ غالباً لوڈو کھیلتے ہوئے بھی اس کا دھیان دروازے کی طرف ہی تھا، کیونکہ علی بار بار اسے غلط گوٹ چلنے پہ ٹوک رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے اسد کی امی نے نحیف آواز میں پکار کے پوچھا، ابھی آیا نہیں اسد؟ بس آ ہی رہا ہوگا۔ شمیم نے پکار کے کھوکھلی تسلی دی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اسد کے ابا جان اٹھتے ہوئے بولے، بے وقوف کہیں رک گیا ہوگا عبداللہ کے پاس۔ وہ ہولے ہولے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسد کو کمرے سے والدہ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، 1000 دفعہ کہا ہے دفع کر اس کھیل کو، لوہے کے وٹے جیسی گیند ہوتی ہے، کہیں لگ جائے تو ہڈی توڑ کے رکھ دے۔ شمیم ایک بار پھر اٹھ کے بے چینی سے ٹہلنے لگی، کبھی دروازے کی طرف جاتی، کبھی صحن میں چکر لگانے لگتی۔ ہائے اللہ تائی جی، اب تو 9 بجنے والے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ پھر وہ غالباً وال کلاک دیکھنے کے لیے ہی کمرے کی طرف آئی۔ اسد اطمینان سے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا۔ ابھی شمیم نے لائٹ آن نہیں کی تھی کہ اسد نے ایک دم اس پہ جھپٹا مارا اور چیخ کے اسے ڈرا دیا۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کو بھاگی اور برآمدے میں جا کے دم لیا۔ اسد کی امی بھی اٹھ کے برآمدے میں آ گئی۔ اس روز اسد نے دھوپ چھاؤں کا عجیب منظر دیکھا۔ شمیم کے چہرے پہ خوشی اور غصہ یکجا ہو گئے تھے۔ غصہ یقیناً اس بات کا تھا کہ اس نے گھر میں ہوتے ہوئے سب کو ستایا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ گھر میں ہی تھا۔ اسد نے نہا دھو کے کپڑے بدلے، پھر نازو علی وغیرہ کو لطیفے وغیرہ سنانے لگا۔ اسی دوران حسب معمول شمیم کھانا لے آئی۔ اسد بولا، بس خواتینوں حضرات، اتنا سا جھگڑا تھا۔ یہ جو شمی صاحبہ ہمارے لیے بے چین پھر رہی تھیں اور صحن میں لٹو کی طرح چکر کاٹ رہی تھیں، تو اس کی وجہ صرف یہ کھانا تھا۔ یہ جلد از جلد اس کٹھن ذمہ داری سے فارغ ہو کے اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اور حسب عادت سر شام خراٹے نشر کرنا چاہتی تھی۔ باجی خراٹے نشر نہیں کرتی، نازو نے فوراً تردید کی، اور باجی کسی اپنے کے کام کو کٹھن نہیں سمجھتی۔ شمیم نے مزید وضاحت دی۔ اس نے اپنے پہ تھوڑا سا زور دیا تھا۔ اپنا؟ کون اپنا؟ میں کب سے اپنا ہو گیا؟ اسد نے کہا۔ کیوں، تم غیر ہو؟ وہ بولی۔ بھائی تم سب لوگ ایک صاف ستھری فیملی سے تعلق رکھتے ہو، جبکہ میں ٹھہرا ایک کھلنڈرا آوارہ گرد جس کی قمیض میں سے مرے ہوئے چوہوں کی بو آتی ہے۔ اچھا تو وہ بات تم ابھی تک بھولے نہیں ہو، شمیم نے کہا۔ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا؟ ایک دم شمیم کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولی، اچھا چلو معاف کر دو، اور اس جیسی دوسری جتنی باتیں بھی مجھ سے ہوئی ہیں معاف کر دو۔ اس کی سنجیدگی نے اسد کو ایک دم گڑبڑا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، شمیم تیزی سے مڑی اور گھر واپس چلی گئی۔ رات کو سونے سے پہلے علی نے اسد کے پیٹ پہ ٹانگ چڑھائی اور بولا، بھائی جان آپ نے باجی سے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ چھت پہ جا کے کتنی دیر تک روتی رہیں، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ دراصل اس کا ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو گیا ہے۔ BA کی انگریزی کتاب میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں ایک خاص عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کا ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا نازو کا پیج بھی ڈھیلا ہو جائے گا؟ ہاں اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن تم یہ بات کسی سے کرنا نہیں، سن لیا نا؟ ہاں سن لیا، لیکن کیا امی اور چچی کے پیج بھی ڈھیلے ہیں؟ وہ بھی تو کچھ سال پہلے لڑکیاں ہی تھیں۔ الو کی دم، بال کی کھال مت اتارا کر، بس اب سو جا چپ کر کے، اسد نے غصے سے کہا۔ ناراض ہونا تو شمیم کو آتا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز وہ اسد کو ملی تو پھر سے بھلی چنگی تھی، تاہم اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ علی کی اطلاع درست تھی۔ ان خوبصورت آنکھوں میں ایک متورم سی سرخی موجود تھی۔ آج اسد کا کوئی میچ نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دل کالج جانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ شمیم نے کالج نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بات بناتے ہوئے بولا، بھائی صبح صبح اخبار میں ستاروں والا کالم پڑھ لیا۔ میرے اسٹار میں لکھا ہے کہ آج کہیں جاتے جاتے میری ملاقات کسی خوبصورت چہرے سے ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات رومانس میں بدل سکتی ہے، لہٰذا ماں بدولت نے احتیاطاً گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کب تک رہو گے گھر میں؟ ایک روز تو اسٹار کا کہا پورا ہونا ہی ہے۔ اسٹار تو تمہارا بھی یہی ہے، اسد نے کہا، لہٰذا میرے والا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ بولی، لڑکیوں کے سلسلے میں یہ
स्टार स्टार सब झूठ बोलते हैं। सारी घरेलू लड़कियों की किस्मतें बस एक जैसी ही होती हैं। उन्हें लंबे सफ़र पे जाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक दिन बैठे बिठाए कपड़े झाड़ के खड़ी हो जाती हैं और एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। बड़ा अजीब सफ़र होता है। बस आजकल तो तुम पे फ़लसफ़े का भूत सवार है। ऑल फॉल बकना शुरू कर देती हो। जहाँ तक मुझ ना चीज़ का ख्याल है, जिसने लंबा सफ़र करना हो उसके हाथ पे एक लकीर होती है। तुम्हारे हाथ पे वो लकीर है ही नहीं। दिखाओ ज़रा अपना हाथ। रहने दो। वो ज़रा सा सिमट गई। अरे लाओ हाथ। उसने झल्ला के शमीम का हाथ थाम लिया। लकीरें देखने लगा तो वो हैरान हुआ। शमीम के हाथ पे आज भी वो मेहंदी मौजूद थी जो 2 महीने पहले असद ने लगाई थी। मेहंदी का रंग इतनी देर कहाँ रहता है? अरे ये क्या, ये डिज़ाइन अभी तक है? असद ने कहा। ये बड़ी देर तक रहेगा। वो कैसे? असद मज़ीद हैरान हुआ। मैं हर 6-7 रोज़ बाद इस मेहंदी पे मज़ीद मेहंदी लगा देती हूँ। ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया मुझे। असद ने मानी खेज़ नज़रों से अली की तरफ देखा, जैसे खामोशी की ज़ुबान में उससे कह रहा हो, तुम्हें कहा था ना, लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उनका एक आध पेच ढीला हो जाता है। अली ने भी शमीम से निगाह बचा के असबात में सर हिलाया। इसी दौरान में दरवाज़ा खुला और अब्दुल्ला लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया। शमीम ने बिदक के अपना हाथ असद के हाथ से छुड़वाया था। सलाम भाईजान। उसने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अब्दुल्ला को सलाम किया। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। उसकी नज़र में शोखी सी छलक आई। हाँ भाई, क्या हो रहा था? शायद हाथ देखा जा रहा था, उसने असद से मुखातिब होके कहा। शमीम एकदम गुफ्तगू का रुख बदल कर नई आने वाली भाभी और उनकी मसरूफियात की तरफ ले गई। अब्दुल्ला अपनी नई नवेली बीवी के मुतालिक सवालात के जवाब देता रहा और मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद बाकी सब चले गए, सिर्फ असद और अब्दुल्ला कमरे में रह गए। अब्दुल्ला ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, असद तुम मानो या ना मानो, ये कुड़ी तुझ पे लगी गई है। लगी गई है क्या मतलब? मेरा मतलब है तुझसे प्यार श्यार करने लगी है। प्यार तो हम सभी एक दूसरे से करते हैं और शुरू से ही करते हैं। यार ये वो वाला प्यार नहीं है, ये डर के हाथ पकड़ने और डर के हाथ छुड़ाने वाला प्यार है। अभी तुमने देखा भी था, मैं अंदर आया तो शम्मी के चेहरे पे कैसे लाल पीले रंग आए। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अब्दुल्ला। मैंने तुझे पहले भी बताया था मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, और वो चचा की बेटी है मेरी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। बस तू सिर्फ खेल के बारे में सोचा कर, शादी भी क्रिकेट के बल्ले से या गेंद से कर लेना। वो पागल खाने, चचा जात से क्या शादी नहीं हो सकती? और जिससे शादी हो सकती है उसको दूसरी नज़र से देखा जा सकता है, उसके साथ प्यार भी किया जा सकता है। अच्छा तुम इस बारे में अपनी चोंच बंद रखो और कोई दूसरी बात करो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है इसलिए तुम्हें हर तरफ रोमांस ही रोमांस नजर आता है। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के एक भरपूर अंगड़ाई ली और धीमे लहजे में असद को अपनी शादी के किस्से सुनाने लगा। अब्दुल्ला उम्र में असद से थोड़ा सा बड़ा था, ताहम दोनों इतने बेतकल्लुफ थे कि हर तरह की बात कर लेते थे। शादी से पहले अब्दुल्ला का अपनी होने वाली बीवी से थोड़ा सा रोमांस भी चला था। उस रोमांस के सारे नशेबो फराज अब्दुल्ला ने अपने लंगोटिए यार असद के सामने बयान किए थे। अब वो शादी के बाद के नशेबो फराज बयान कर रहा था। दोनों अंदरूनी कमरे में बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे। गाहे बगाहे अब्दुल्ला की दबी दबी हंसी उभरती और असद चौंक कर उसे तादीबी नज़रों से देखने लगता। उस रात असद सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो अब्दुल्ला का फिक्रा कई बार उसके कानों में गूंजा। यार ये वो वाला प्यार नहीं है, ये डर के हाथ पकड़ाने और डर के हाथ छुड़ाने वाला प्यार है। न जाने क्यों असद को अब्दुल्ला की बात में वज़न महसूस हो रहा था। उसे कुछ दिन पहले का वाक़या भी याद आया, जब वो असद के सर की मालिश कर रही थी। अम्मी जान की आहट बैरूनी दरवाजे पे सुनाई दी और शमीम की उंगलियां भटक के पीछे हटी थीं। वो देर तक सोचता रहा। उसके तसव्वुर में वो रोशन सुबह भी आई जब उसने अपने घर की छत से शमीम को अंगड़ाई लेते देखा था। जब अंगड़ाई लेता हुआ बदन 2-3 बार उसके जहन में आया तो उसने लाहौल पड़ा, सर को झटक के अपना जहन साफ किया और सो गया। अगले रोज़ शेखुपुरा के एक क्लब की टीम से धुआंधार मैच था। शाम तक असद सब कुछ भूल चुका था। अम्मी की तबीयत चंद रोज़ बाद संभल गई थी, लेकिन शमीम का उनके घर कसरत से आना जाना जारी रहा। इस आने जाने में भी एक पैगाम था जो दूसरे पैगामों की तरह असद की समझ में नहीं आया, या शायद उसने समझना ही नहीं चाहा। असद घर में होता था तो वो बहाने बहाने झलक दिखाती रहती। कभी सहन से बरामदे में आ रही है, कभी अली के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है, कभी ताई के मना करने के बावजूद भैंसों का दूध धो रही है, कभी नंगे पाँव डोलते जिस्म के साथ सीढ़ियाँ उतर रही है। बरसात शुरू हो चुकी थी।
ایک روز خوب گھر کے بادل آئے. شادپور کی ترسی ہوئی زمین پہلی بوندوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی. اسد نے چاچی کے ناک بھوں چڑھانے کے باوجود ان کے صحن میں کرسی رکھ دی اور کرکٹ شروع ہو گئی. پڑوس کے 2-3 بچے بھی آ گئے. کھیل کے دوران ہی بارش بھی شروع ہو گئی. وہ کھیلتے رہے. چچی سلطانہ اندر سے بار بار شمیم کو آوازیں دینے لگتی. شمی، بارش ہو رہی ہے، بس کرو، اب اندر آ جاؤ. اس وقت تو اسد نے غور نہیں کیا کہ چچی صرف شمی کو ہی آوازیں کیوں دے رہی ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ سب بھیگ گئے تو اسد کو پتہ چلا. لان کے ہلکے پھلکے کپڑوں میں شمیم کا بدن نمایاں ہو گیا تھا. وہ بھی مستی میں آئی ہوئی تھی. چچی کی مسلسل آوازوں کے باوجود کھیل جاری رکھے ہوئے تھی. اپنی بھیگی ہوئی چنری کو وہ سر کے اوپر سے گزار کے گاہے بگاہے اپنے بدن کے گرد لپیٹتی. لیکن چنری مختصر تھی اور جسم اس کے حصار میں آنے والا نہیں تھا. 17 سال کی عمر، گھی، مکھن اور خالص خوراک کے سبب اس کا جسم کشش کے ہر معیار پہ پورا اترنے لگا تھا. نہ جانے کیوں اسد کو ایسے لگا کہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں بھیگ رہی، شاید بھیگنے کے لیے کھیل رہی ہے. بارش جب زیادہ ہو گئی تو وہ اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ سب لوگ بھی کھیل بند کر کے برآمدے میں چلے گئے. اس دوران شمیم نے چاچی کے کھلے سے کپڑے پہن لیے تھے. آستینیں اڑس کے اور بھیگے بھیگے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے وہ اور بھی جاذب نظر ہو گئی تھی. اتنے میں چچا شوکت چھتری لیے صحن میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے آموں کی پیٹی کندھے پہ دھری ہوئی تھی. چچا شوکت کی عادت تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لاتے تھے ڈھیر ساری لاتے تھے. کسی خوانچہ فروش سے ساری کی ساری چیز کا سودا کر لیتے تھے. مونگ پھلی آئی ہے تو اکٹھی 5 سیر آ گئی. گاجریں آئی ہیں تو بوریاں بھر کے آئی ہیں. پھل بھی اکثر وہ ریڑے کے حساب سے لاتے تھے. پوری ریڑی کا سودا کیا اور اٹھا کے لے آئے. پتلے رس والے چھوٹے چھوٹے آم تھے. پیٹی ایک طرف رکھ کے انہوں نے 2 حصے کیے. ایک حصہ اسد کے گھر بھیج دیا. چچا کے ارد گرد بیٹھ کے وہ سب آم چوسنے اور بارش سے لطف اندوز ہونے لگے. ایک آم بڑا میٹھا تھا. اسد نے ایک چوسا لے کے نازو کو دے دیا. نازو سے پہلے ہی چپکے سے ایک چوسا شمیم نے بھی لے لیا. شمیم کی یہ حرکت اسد کے علاوہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. سب آموں کی چھانٹی میں مصروف تھے. واقعی بہت میٹھا ہے، شمیم نے مزے سے سر ہلا کے کہا. وہ صبح اسد کے لیے عام سی صبح تھی، مگر اس میں کوئی خاص بات تھی. کئی دن کے بعد دھوپ نکلی تھی. وہ بھی بستر پر ہی تھا. اس نے ساتھ والے کمرے میں ابا جان اور چچا جان کو دھیمے لہجے میں باتیں کرتے سنا. چچا جان کہہ رہے تھے، میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں، آپ گھر کے بڑے ہیں. ابا جان نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر لڑکا تمہیں اچھا لگا ہے تو پھر بات چلا کے دیکھ لو. آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے بھائی جان کہ لڑکیوں کو زیادہ دیر بٹھایا بھی نہیں جا سکتا. خالدہ شمیم کی عمر کی ہی تھی، اس کا ایک بچہ بھی ہے. اب اسد جان گیا کہ شمیم کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں اسے کیا ہوا. اسے اپنے جسم میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی. اس لرزش کی کوئی خاص وجہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ حیران تھا، نہ غم زدہ تھا، نہ کوئی اور ایسی کیفیت تھی. پھر بھی وہ لرز رہا تھا. ایسا کیوں تھا؟ وہ کچھ بھی تو نہ سمجھ سکا. یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی. شمیم کی شادی ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھی. اچھی بات تھی کہ کسی اچھی جگہ اس کی بات چلنے لگی تھی. اس روز وہ ایک سہ روزہ میچ میں شرکت کے لیے لاہور جا رہا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ لاہور کے کھلاڑیوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا. وہ اپنے قصبے کی ٹیم کی نمائندگی کر رہا تھا. اس میچ میں اتفاقاً اسد کی کارکردگی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی. بہرحال اسے اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ہوا، اور سب سے اہم یہ کہ وہ لاہور کے گراؤنڈ پہ کھیلا. اس کھیل میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی. ایک تیز رفتار اسکور لیتے ہوئے اسد مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی سے ٹکرا گیا. جواب میں اس کھلاڑی نے اسد کو بڑی بدتمیزی سے دھکا دیا. یہ وہی سجاد نامی کھلاڑی تھا جو انڈر 19 میں کھیل چکا تھا. میچ شروع ہونے سے پہلے اسد کا ارادہ تھا کہ وہ سجاد سے ملے گا، ایک پرستار کی حیثیت سے اس کی باتیں سنے گا، اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. مگر سجاد کی بددماغی کے سبب اسد کے ان تمام دوستانہ جذبات پہ اوس پڑ گئی اور وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر لے کے نہیں آیا. یہ میچ اسد کی ٹیم ہار گئی تھی. بہرحال مقابلہ خوب ہوا تھا. اگر اسد کی ٹیم 2-3 کیچ پکڑ لیتی تو میچ جیت بھی سکتی تھی. اسد اور اس کے ساتھی ہفتے کے روز شادپور واپس پہنچے. اگلے روز اتوار تھا. اسد جلدی سو گیا. اس کا خیال تھا کہ کل دوپہر سے پہلے نہیں اٹھے گا، مگر اس کی امی نے کھینچ تان کے 9 بجے ہی جگا دیا. کیا بات ہے امی، سونے بھی دیں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا. ساری رات سوتا رہا ہے. چل اٹھ، جا کے بڑی باجی کو شیخو پورا سے لے کے آ، گھر میں مہمان آنے والے ہیں.
وہ ذرا سلطانہ کا ہاتھ بٹا دے گی۔ مہمان؟ کون مہمان؟ تو گھر میں رہے تو تجھے کچھ خبر ہونا، شمیم کی منگنی ہو رہی ہے شام کو، ساہیوال میں رشتہ طے ہوا ہے اس کا۔ اوہ واقعی؟ اسد کے منہ سے نکلا۔ نہیں، مذاق کر رہی ہوں تجھ سے، امی نے منہ بنا کے کہا۔ فوری طور پہ اسد کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس خبر نے اس کے دل اور دماغ پر کیا اثر کیا ہے۔ بس ایک ہلکی سی کپ کپی سی محسوس ہوئی، وہ کپ کپی جس سے کچھ روز پہلے اس کا تعارف ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد یہ کپ کپی معدوم ہو گئی۔ اس رات اسد نے شمیم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ وہ سر جھکائے مہمانوں کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ اس موقع پہ اکثر لڑکیاں رونے لگتی ہیں۔ اسد نے شمیم کو بھی زار و قطار روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے شمیم کی ہونے والی ساس کو شمیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا۔ اس نے مہمانوں کو خوش ہوتے مٹھائی کھاتے دیکھا۔ اس نے ڈھولک پہ لڑکیوں کے گداز گیت سنے۔ اس نے کچھ خاص محسوس نہیں کیا، بس سب روٹین کے مطابق ہی لگ رہا تھا۔ لیکن جب سب مہمان واپس چلے گئے اور آدھی رات گزر گئی اور بھادوں کی آخری تاریخوں کا چاند مشرق کی طرف جھکنا شروع ہوا اور اسد نے چھت پہ بچھی چارپائی پہ چت لیٹ کر ٹمٹماتے ستاروں کی طرف دیکھا تو اچانک، بالکل اچانک، اس پہ ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ اس انکشاف نے اس کی روح کی گہرائی تک کو تھرا دیا۔ وہ شمیم سے محبت کرتا تھا، وہ شمیم سے شدید ترین محبت کرتا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ انکشاف اتنا سنسنی خیز تھا کہ لمحوں میں اسد کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ دل میں دھڑکن کی جگہ جیسے توپ کے گولے پھٹ رہے تھے۔ وہ ششدر تھا، اتنی بڑی حقیقت ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل کیوں رہی؟ اسے اپنے احساس پر، اپنے حواس پر، خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات آسمان سے برستی شبنم میں ماہی بے آب کی طرح بستر پہ تڑپتا رہا۔ ہر طرف شمیم کا چہرہ تھا، ہر طرف اس کا خیال تھا۔ وہ تو اس کی زندگی تھی اور یہ زندگی اس سے دور جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے دل کو امنگ سے اور اس کے جسم کو روح سے خالی کر کے وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا رہی تھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری رات سوچتا رہا اور تڑپتا رہا۔